السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره وعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ فتنوں کے دور میں مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے کی بک ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں احادیث پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ لاسٹ ہم حدیث نمبر 13 تک پہنچے تھے، بابو ظہور الفتنی میں، اور اس میں ہم بات کر رہے تھے بخیلی پر، اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ یہ اسٹنجنس ہوتی کیا ہے، اس کے برے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنے اندر سے اسٹنجنس اگر ہے تو، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی۔ یہاں پہ قابل غور ورڈ ہے یہ کہ ڈال دی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ پہلے دور میں اس طرح سے نہیں تھی جتنا فتنوں کے دور میں کمپیریٹیولی بڑھ جائے گی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ اسٹنجینس اور یہ بخیلی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اسٹنجینس جو ہوتی ہے یا بخیلی ہے، صرف اس کو ہم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو گروم کر کے اور اپنے دل کو مطمئن کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اور کچھ پریکٹیکل پوائنٹس اپنی زندگی میں ڈال کے ہم اس کو جو ہے وہ بخل کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں سکتے ہیں۔ اور اسلام میں بخل کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اللہ پاک ایسے شخص کو اپنا دوست ہی نہیں رکھتا۔ اچھا، یہ بخیلی آتی کیوں ہے انسان کے اندر؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے اندر یہ خوف ڈالتا ہے، کس چیز کا؟ کہ بھئی تم سب کچھ دے دو گے تو تم تو خود غریب ہو جاؤ گے، تو پھر کیا بنے گا، پھر کیسے مینج کرو گے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے، اور اس کے زیادہ کیا امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ ہماری اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے اپنے مال کے ساتھ، ہمیں اپنی جولری، گولڈ، پیسہ، جو کچھ بھی ہمارے پاس، اپنا گھر، گاڑی، یہ چیزیں، ان سے پیار بہت زیادہ ہے، اور ان سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے سب سے بڑا ہمارا پرابلم، کیونکہ ہمیں مال سے اور ان چیزوں سے محبت ہی بہت زیادہ ہے۔ پھر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جب ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ نے قسم کھا کے کہا ہے، جس بات پر آپ قسم کھا لیں تو، اور آپ کی تو ہر بات ہی بالکل 100% فیکچول ہے اور پریکٹیکل ہے، اور ہر ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے، پر جس بات پہ آپ نے قسم کھائی ہے تو نیچرلی اس بات کی امپورٹنس کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے کہ آپ نے کہا تھا، قسم کھا کے آپ نے فرمایا تھا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور قرآن کا جو مزاج ہے وہ ہمیں دینے والا بناتا ہے، احادیث رسول ہمیں دینے والا بناتی ہیں، صحابہ کرام کا طرز عمل، تابعین اور تبع تابعین کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ وہ دینا پسند کرتے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا اگر ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا، الحمدللہ پڑھنے پڑھانے سے کچھ ہمیں سمجھ آ گئی، کیونکہ ہم اپنے سب سے بہترین جج ہیں نا، تو اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اب ہمارے اندر یہ پرابلم ہے کہ ہم بخل کر جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنے لیے کوئی پروگرام ڈیوائز کریں، کس طرح سے چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں جو ہے نا ڈونیشنز دینا سٹارٹ کریں، چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ڈیلی بیسس پر سائٹ پر کریں، پھر ویکلی بیس پر دیں، پھر منتھلی بیس پر دیں، پھر چھوٹے چھوٹے طریقوں سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو سلام کریں، لوگوں کو وقت دیں، کوئی پریشانی میں ہے اس کو مشورہ دے دیں، کسی کا دل دکھا ہوا ہے اس کی بات سن لیں، اس کو ٹائم دے دیں۔ تو یہ سارے معاملات جب آپ کسی کو سکون پہنچاتے ہیں نا، تو اس کی انرجی پازیٹیو جو نکلتی ہے وہ آپ کے اوپر بھی اپنا ایک امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، جب آپ اپنے آپ کو ایسا ایسا ٹرین کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کے دل سے اس کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور یہ قسم کھائی ہوئی بات ہے کہ مال کم نہیں ہوگا، جتنا دیں گے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ، اور سیکولر نالج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جتنا جوڑو گے اتنا بڑھے گا،
جبکہ دین ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کانٹرڈکٹری ہو گیا نا دونوں چیزیں. تو کس کی بات سچ ہے؟ نیچرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی وہ تو بہترین ہے نا پھر، اور اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور پھر اپنے آپ کو یہ یاد کرانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق ہیں. ہر چیز، ہر نعمت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ دین ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو مجھے دے رہا ہے. میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اندر کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. جب تک اللہ کا حکم اور اس کا اذن نہیں ہوگا مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا. ناٹ ایون اے پینی آئی کین ارن، جب تک اللہ کا حکم اور اس کی رحمت نہ ہو. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ابھی فیٹس 4 months کا ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کی موت کا ٹائم نہیں آئے گا اس نے اپنا رزق جو اللہ نے اس کا لکھ کے دیا ہوا ہے اس کو، اس نے وہ پورا ہی کرنا ہے نو میٹر واٹ. اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دینے والی ہے. اچھا، اور اپنے عادت بنائے دینے کی لوگوں کو. اور خاص طور سے کس وقت عادت بنانی ہے؟ جب آپ خود تھوڑی سی ٹائٹنس فیل کرتے ہیں کہ اب ایسا ہے کہ میں اگر کچھ خرچ کروں گی نا تو میرا بجٹ اپسیٹ ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسی سچویشن میں جب آپ خرچ کریں گے اور اس کے اگینسٹ جب آپ کو سکون اور خوشی ملے گی اور حلاوت ملے گی اور آپ کو سکون ملے گا تو آٹومیٹیکلی پھر آپ کے اندر سے، ہمارے اندر سے یہ بخیلی جو ہے وہ چلی جائے گی انشاءاللہ. اور پھر یہ سوچیں کہ یہی وہ مال ہے جس کا آج مجھے دینا قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ عرش کے سائے تلے مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہوگا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو پھر ہم یہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہم یہ بیسیکلی جو کچھ دے رہے ہیں نا وہی ہمارا بچ رہا ہے. کہاں کے لیے بچ رہا ہے؟ آخرت کے لیے بچ رہا ہے. اور یہی ہمارا مال جو ہے وہ رہنے والا ہے. جو اپنے اوپر اسپینڈ کر لیا، کھا لیا، اوڑھ لیا، وہ تو فنش ہو گیا، یہیں پر پرانا ہو گیا. مگر جو اللہ کی راہ میں دیا وہ ہمارا پریزرو کر لیا جائے گا فار آخرہ اور بابود، اور ہمیں اس کا بہترین جو ہے وہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ اور حلال مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم شکر گزار بھی ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص معیت ہمیں ملتی ہے، پھر ہمارے دل کے اندر نرمی بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دلوں کی سختی بھی دور ہو جاتی ہے. تو کیا کریں؟ ایسے لوگوں کی کمپنی کا حصہ بنے جو کہ چیریٹی گیورز ہوں اور دوسروں کو ہیلپ کرنے والے ہوں. اچھی کمپنی میں بیٹھیں گے، اچھی بات لے کے اٹھیں گے. اور پھر کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک لمبی دعا ہے نا جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے پروٹیکشن مانگ رہی ہوں اگینسٹ اس چیز کے کہ میرے دل میں بخیلی آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں سکھایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس دعا کو پڑھا بھی کرتے تھے، اور ہم نے بھی اس کو پڑھنا بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو یاد بھی کر لینا ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اچھے طریقے سے اپنوں پہ خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، بخیلی ہمارے دل سے نکلتی ہے تو ہمارے ریلیشن شپس آپس میں بانڈ سٹرونگ ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جو گھر سے برکت اٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے. تو یہ بہت سارے بینیفٹس ہیں. اور سب سے زیادہ کیا ہے؟ جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے میں دل کی تنگی آئے تو ہمیشہ یہ یاد کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ریپلیس کر کے دے گا ایک کسی بیٹر چیز کے ساتھ. تو جب ہمارے اندر اتنی ساری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی نا اور ہم اتنا سارا اس کے اوپر سوچ کے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے اندر سے بخیلی فوراً نکل جائے گی. اور پھر ہمارے لیے یہ، کیونکہ ہمیں اس کو کر کے مزہ آنے لگ جائے گا نا، اور جب آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا تو پھر آپ کے لیے پرابلم کوئی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے دل سے بخیلی کو نکالنا ہے. اور اسی حدیث کو ہم کنٹینیو کریں 13 کو، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. الفاظ پر غور کرتے ہیں، ہونے لگیں گے، اٹ مینس کہ وہ ون آفٹر another اور بارش کے قطروں کی طرح
اور ون آفٹر another وہ جو ہے رونما ہونے لگیں گے، آ جائیں گے 1 2 3 4 اس طرح سے یہ ایک جائے گا، ابھی پوری طرح اس سے فری نہیں ہوں گے تو اگلا آ جائے گا، پھر اس سے فری نہیں ہوں گے تو اگلا آ جائے گا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور حرج بہت ہوگا۔ اور صحابہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل ہی قتل۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ کتنا کامن ہو چکا ہے، چاہے چوری کی واردات ہوتی ہے اس میں قتل ہمیں سنائی دے جاتا ہے، پھر سوئسائڈل بامبنگ کے اندر قتل ہم سن رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کراس بارڈر فائر ہو جاتا ہے، اس میں اکثر ڈیتھس ہو جاتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، پھر پوری دنیا میں اس وقت مختلف جگہوں پر جو جنگیں ہو رہی ہیں اور ان کا کانسیکوینسز میں کیا ہے، ہر طرف خون ہی خون ہے اور قتل ہی قتل ہے، اور کچھ بے قصور لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور کچھ قصوروار بھی مارے جاتے ہیں۔ تو اوور آل جو فتنوں کا دور ہے اس کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جاتی کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو اس کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ نمبر 14، شقیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، تو دونوں نے کہا نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت اتر آئے گی اور دین کا علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج بہت ہوگا، اور حرج قتل ہے۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمیں لگتا ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں، بٹ دے آر ریپیٹنگ وتھ سم ڈفرینس۔ اب پچھلی میں ہم نے پڑھا تھا وقت کا گزرنا، بخیلی اور حرج یعنی قتل۔ اب اس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جہالت ہو جائے گی اور ساتھ ہی حرج کا بھی ذکر آ گیا۔ اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں جہالت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جان کر انجان ہو جانا، اس کو جہالت کہتے ہیں، لا علم ہو جانا۔ اور یہاں پر اسپیسیفکلی لا علمی ان دا کانٹیکسٹ آف دین کا علم بتائی جا رہی ہے۔ دنیاوی علم تو اپنے عروج پر ہوگا، اور آج کل ہے ایسی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کلائمیکس پہ جا چکا ایز فار ایز دنیاوی علم کی بات ہے، مگر کیا ہوگا کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ وہ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، ایک اور حدیث اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ علماء کرام کی ڈیتھس ہو جائیں گی، جو ایکوریٹ، جو اتھینٹک اور پراپر اور صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ون آفٹر another جو ہے وہ ڈیتھس ہو جائیں گی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں بہت سے محدثین، بہت سے اسکالرز، بہت سے قراء کرام جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ اب دین کا کام کر رہے ہیں جو کہ دین سے خود ہی نا واقف ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو اچھے، اگر وہ اوریٹر ہیں یا ان کے پاس ایکسپریشن کی کوالٹی ہے، تو وہ اس کا استعمال کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ہم نے، اور دین کا علم ہمیشہ اوتھینٹک سورس سے حاصل کرنا ہے، اور سب سے اوتھینٹک سورس کیا ہے دین کے حاصل کرنے کی؟ قرآن مجید اور احادیث رسول، اور احادیث میں سے بھی وہ احادیث جو کہ سند کے حساب سے درست ہوں۔ جیسے الحمدللہ اب ہم اپنی کتاب کی طرف جب ریفر کریں تو ہماری یہ جو کتاب ہے یہ تمام صحیح احادیث پر بیسڈ ہے الحمدللہ۔ تو دین کا علم جو ہے وہ اوتھینٹک جگہوں سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ نمبر 15، شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے کچھ دن ایسے آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتر آئے گی اور حرج بہت ہوگا، اور حرج قتل ہے۔ اب یہ ایک طرح سے اسی حدیث کی جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہی کر گئی ہے، اور یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آیت نمبر کہہ رہے ہیں حدیث نمبر 16، ابو وائل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں میں عبداللہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا، تو ابو موسیٰ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث سنی، اور حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔
تو یہاں پر پھر اسی چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ حبشہ کی زبان میں حرج جو ہے وہ قتل کو کہتے ہیں۔ اب قتل کی بہت ساری صورتیں ہیں جو کہ اس وقت پریولنٹ ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، چاہے وہ جنگ کا سچویشن میں ہو جائے یا پھر کچھ ایسے قتل ہوتے ہیں جن کو قتل کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، اور وہ کون کرتا ہے؟ وہ قتل خواتین کرتی ہیں، اور وہ کیسے قتل ہوتے ہیں؟ وہ ایبورشنز کے تھرو ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم قتل کی سیویرٹی کو سمجھیں، کیونکہ ہم خواتین پڑھ رہی ہیں نا، تو ہم اس چیز کو اس طرح سے ایسوسیٹ نہیں کر پائیں گے، بٹ اس کو جب ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ انوانٹیڈ پریگنینسی ہو گئی، ان پلان پریگنینسی ہو گئی، چلو جی کوئی بات نہیں، آپ اس کو ابارٹ کروا دیں۔ اسکالرس کا اس کے بارے میں کنسنسس ہے کہ اگر آپ کا فیٹس جو ہے وہ آپ نے کنسیو کر لیا ہے، اور اگر وہ 1 دن کا بھی ہو چکا، اور اگر آپ کے پاس کوئی اس کا میڈیکل کاز نہیں ہے، تو آپ اس کو نہیں کروا سکتے ہیں ابارٹ۔ اگر کوئی میڈیکل کاز ہے پھر بھی ابارٹ نہیں کروا سکتے، اور ایسے بہت سے ہم کیسز جانتے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ فلاں بچہ کو پیدا نہ کریں، اس کے اندر یہ ڈیفارمیٹی آئے گی، اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہی واز ماشاء اللہ نارمل اینڈ دیر واز نتھنگ رانگ ود دیٹ چائلڈ۔ تو ہماری ٹیکنالوجی کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے وی آر زیرو۔ تو یہ والا قتل سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اور کون سا قتل کرتی ہیں خواتین یا گھر کے لوگ؟ اپنی اولاد کی خواہشات کا قتل، ان کی اوپینینز کا قتل، ان کی پریفرنسز کا قتل، ان کی چوائسز کا قتل ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بچہ ہے میرا، وہ فلاں جو ہے سبجیکٹ نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں جو مرضی ہو جائے تم فنٹیک ہی پڑھو گے۔ اب کیا کیا ہم نے؟ اب اس بچے نے ماں باپ کی رسپیکٹ میں آ کر، ابھی تو وہ چپ کر گیا، مگر کیا ہوا؟ پوری زندگی کے لیے یہ روگ اس نے پال لیا۔ اب ویسے بہت سی مائیں یہ کہہ رہی ہوں گی یہ ویسے جین زی پہ سوٹ تو نہیں کرتا، مگر اینی ویز ابھی بھی ایسے بچے ہیں جو کہ اس طرح کے ہی ہیں، ویسے اب کم رہ گئے ہیں ایسے بچے، شاید وہ ہماری جنریشن تھی، اب وہ ناپید ہو چکے، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں سب نا، وہ پیرنٹس بن گئے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور قتل ہوتا ہے جب گھروں میں بیٹوں اور بیٹیوں کے ٹریٹمنٹ میں ڈفرینس کیا جاتا ہے، وہ بھی قتل کی ایک شکل ہے۔ پہلے دن سے سیگریگیشن ہوتی ہے، کھانوں کی، کپڑوں کی، کوالٹی آف لائف کی، کوالٹی آف فیسلٹیز کی، ایون اسکول کی چوائسز کی، ایون اسٹینڈرڈس کی۔ تو ہم نے اس طرح کے قتلوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ پھر ایک اور قتل کرتے ہیں پیرنٹس، کیا؟ جب 2 بیٹوں کے درمیان یا 2 بیٹیوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ایک کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اس کو بہت پیار کیا جاتا ہے، اور ایک کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں، آپ نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہوں گے کہ اس کے اتنے برے کانسیکوینسز نکلتے ہیں کہ پوری پوری زندگی بچے یہ ٹراما اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور پھر آپس میں سبلنگ کے ریلیشن شپ بھی کبھی اسٹرینتھن نہیں ہو پاتے۔ تو یہ ایسے قتل ہیں جو کہ شاید ہر دوسرے گھر میں کیے جاتے ہیں، تو ہم نے ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو کہ ہم سب اپنے پلے سے باندھ لیں، میجورٹی ماؤں کی ہے ہمارے گروپ میں، کہ بچوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اب ہم ماں بن گئی ہیں، اب ہمارے پیروں تلے جنت آ گئی ہے، اب ہم جس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، کسی کو ماریں، کسی کو گالیاں دیں، کسی کے کان کھینچیں، کسی کو تھپڑ رسید کریں، کسی کے بال کھینچیں، اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ چونکہ ہمارے انڈر ہیں تو بس اب ہمارے لیے بس ان کے اوپر یہ ہمارے انڈر ہے، اب ہم جو مرضی کریں، ایسی بات نہیں۔ وہ ہماری اولاد ہونے سے پہلے اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی لک آفٹر کرنا، ان کی ٹیک کیئر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس ذمہ داری میں ہم نے اتنا بھی ایگزیگریٹ نہیں کرنا کہ ہم ان کی تربیت ہی نہ کریں۔ تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور بیلنس کرنا ہے، پھر ہی ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ امبیلنسڈ پرسنالٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ سائیکالوجی کہتی ہیں، سائیکیٹرسٹ کیا کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا پرابلمز جو بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ ان کا انہیلدی چائلڈہڈ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی
ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں. اب بہت سے جب آپ ڈاکٹرس کے پاس میں کرنٹ ٹائم کی بات کر رہی ہوں، جب آپ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں فار کنسلٹیشن پرپزز، تو کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ آپ سے فارمیٹ فل کرواتے ہیں. اس میں ایک کلاز ہوتا ہے کہ اف یو ہیڈ اینی چائلڈہڈ ٹراما تو پلیز مینشن دیٹ ایز ویل، بیکاز اس کے اوپر بیس کر کے وہ پھر آگے آپ کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی ماں باپ کی طرف سے کی ہوئی غلطیاں، کوتاہیاں، ناانصافیاں بچوں کی پوری زندگی کو افیکٹ کرتی ہیں. اب یہ قتل بظاہر فزیکل قتل تو نہیں ہے، مگر اس کا بچوں کی پرسنالٹی پر بہت برا امپیکٹ آتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، دل پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کسی ایک سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے، بٹ جب ہم نے بچوں کے اندر کچھ چیز ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، ہم نے بچوں کو کچھ لے کے دینا ہے، یا ہم نے ان کے لیے شاپنگ کرنی ہے، تو پھر دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈفرینس انٹل انلیس کہ بچے خود ہم سے کوئی ڈفرینس مانگ لیں کہ نہیں ماما میرے لیے یہ نہیں تو آپ یہ لے لیں، ٹھیک ہے، دین اٹ از سم تھنگ ایلس. مگر ایسے کبھی نہیں ہوگا کہ جب آپ گھر آئیں کچھ لے کر آئیں اور ایک بچے کو تو دے دیں اور ایک کو آپ چھوڑ دیں. یہیں سے یہ محرومیاں پڑتی پڑتی جو ہے وہ بہت سے بچے پھر آگے ڈرگس کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر خدا نخواستہ ریپسٹ بن جاتے ہیں، پھر مولیسٹرز بن جاتے ہیں. تو غلط پیرنٹنگ، غلط ڈیلنگ جو ہے وہ دور رس اس کے نقصانات ہیں. تو ان سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہماری حدیث نمبر 17 جو ہے وہ اگین ریپلیکیٹ ہے، تو یہ آپ خود پڑھ لیں گے اس کو. نمبر 18 پڑھتے ہیں. اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، تم وہ دن جانتے ہو جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قتل کے دن ہوں گے؟ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں میں سے بدترین وہ ہوں گے جو قیامت قائم ہونے کے وقت تک زندہ ہوں گے. اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ آپ ہمیں ان بدترین لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پاس بلا لیجیے گا. آمین. یہ ہم سب نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. تو اس میں حدیث میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ بدترین جو لوگ ہوں گے، جو امت کے ورسٹ لوگ ہوں گے، جن کے اندر نہ اسلامی اقدار ہوں گی، نہ ان کے اندر کوئی مورلز ہوں گے اور نہ کوئی مینرز ہوں گے، نہ ان کے اندر شریعہ ہوگی، اور کوئی اچھا ان کا اخلاق بھی نہیں ہوگا، ان کے اندر دین کا علم بھی نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں پر جو ہے وہ قیامت قائم کی جائے گی. تو اللہ پاک اس فتنے سے ہم سب کو بچا لیجئے. آمین. باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کوئی زمانہ نہیں آتا مگر اس کے بعد والا زمانہ برا ہوتا ہے. نمبر 19 زبیر بن عدی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے ان مظالم کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے پہنچ رہے تھے. انہوں نے کہا صبر کرو، اس لیے کہ تم پر کوئی زمانہ نہیں آئے گا مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ برا ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. اور ہم سب یہ بات کرتے ہیں نا کہ کیسا وقت آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا. اب ہم میں سے ہر ایک جو کہ مڈل ایجز میں جا چکا ہے تو وہ اپنا 20 سال پرانا وقت یاد کرتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ اس طرح سے جھوٹ ہوتا تھا، آپس میں محبت ہوتی تھی، نہ اتنے جھگڑے ہوتے تھے، اور بچے فریلی پارکس میں جاتے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے. اور آج کے دور میں ہم ایسا امیجن بھی نہیں کر سکتے. اب جو ہمارے سے بھی پیچھے 20 سال اور پیچھے چلے جائیں، 60s میں چلے جائیں، تو وہ لوگ یاد کرتے ہیں اس وقت کو کہ اس وقت میں اور بھی زیادہ محبت تھی، ریسورسز کم تھے مگر دلوں میں وسعت بہت تھی، اور چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مگر ویلکمنگ ہوتے تھے سب ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا ہے ہر آنے والا زمانہ پچھلے والے زمانے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اس کی سیویرٹی برائی میں بڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسی بات ہے جب ہم نے سب سے ورسٹ وقت گزارا کووڈ کا ٹائم، اس کے بعد
اور ہم نے دیکھا کہ اس سے بھی مشکل ٹائم جو ہے وہ اب ہم فیس کر رہے ہیں، اور واللہ عالم آنے والا وقت کتنا ہی مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پھر خیر کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور اس سے ہر وقت اپنے لیے عافیت مانگنی چاہیے، دعاؤں کے ساتھ، اپنی فرض عبادات کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل وقتوں میں سے ہمیں عافیت سے نکلوا دیں۔ آمین۔ نمبر 20 حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے جاگے۔ آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ، اس رات کو اللہ نے کیا کیا خزانے اتارے ہیں اور کیا کیا فتنے اتر گئے ہیں، کون حجرے والیوں کو جگائے گا؟ آپ اپنی بیویوں کی بات کر رہے تھے تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ویری امپورٹنٹ حدیث، اور اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور اس حدیث میں اسپیسیفکلی ہمیں ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور جب ہمیں ایڈریس کیا جا رہا ہے تو ہم اس کے ایک ایک ورڈ پہ غور کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خواتین میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی برائی ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، تو ان کو اپنی زندگیوں سے انشاءاللہ ہم نکال دیں گے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکمت کے موتی چننے اور ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے والا بنائیے، اور جو کچھ فرامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب ہماری گائیڈنس کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنائیے کہ ہم ان سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور اپنے اخلاق کی اور کردار کی اور اعمال کی برائیوں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔